اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آپ تمام دوستان خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ ہم فارسی کی کورس 1 کی جو بیسک بک ہے اس کو ہم پڑھ رہے تھے۔ بیسک کو فارسی میں مقدمہ کہا جاتا ہے، مقدمہ یعنی بیسک۔ تو الحمدللہ ابھی تک ہم نے 3 لیسنز کمپلیٹ کیے ہیں، تو آج ہمیں لیسن نمبر 4 سے کنٹینیو کرنا ہے۔ تو لیسن نمبر 4 پی ڈی ایف کے حساب سے پیج نمبر 30 بنتا ہے، تو آپ سب کھولے پیج نمبر 30۔ خوب، تو لیسن نمبر 4 اس کو فارسی میں کہا جاتا ہے درس چہارم۔ درس یعنی لیسن، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں درس یعنی لیسن، چہارم یعنی فورتھ یا چوتھا۔ درس چہارم یعنی چوتھا لیسن۔ خوب، تو اس لیسن میں ہم آگے انشاءاللہ نئی چیزیں سیکھیں گے۔ سب سے پہلے یہاں پہ ایک فوٹو ہے، آپ لوگ دیکھیں، یہاں پہ 2 جوان یہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں، اور ظاہراً یہ الگ الگ یہ کنٹریز یا ممالک سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب ان کے چہرے سے ہی دیکھیں، ایک لیفٹ سائڈ میں جو ہے، بائیں سائڈ میں وہ ایک چینی ہے، یعنی ایک چینی انسان ہے، وہ اوپر وہاں پہ ان کا وہ پرچم یا فلیگ کا وہاں پہ جھنڈا بھی اوپر دیا گیا ہے، یہ چائنا کا ہے، ان کے چہرے سے بھی لگتا ہے کہ یہ چائنا سے۔ اور دوسرے جو شخص ہے ان کا یہ کنٹری شاید نہیں معلوم، اوگنڈا ہے یا کوئی دوسرا ملک ہے، یا کینیڈا ہے آئی تھنک، تو مجھے نہیں معلوم یہ کس کنٹری کا ہے، شاید تھوڑی کنفیوژن، شاید یہ کینیڈا کا ہو سکتا ہے یا اوگنڈا کا۔ بہرحال تو یہ شخص ایک دوسرے کنٹری سے تعلق رکھتے، اور دوسرے جو جوان ہے وہ چائنا سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو بہرحال ان دونوں کے درمیان کیا ہونی چاہیے، باتیں گفتگو ہونی چاہیے۔ تو وہیں کہا تھا آپ لوگوں کی خدمت میں کہ فی الحال ہم لوگ اس چیز کو چھوڑتے ہیں، کیونکہ ہم نے تازہ ہی سینٹنس بنانا شروع کیا ہے۔ حق تو یہ بنتا تھا کہ ہم ابھی سے ہی کریں، لیکن انشاءاللہ آئندہ کریں گے۔ ابھی تک ہم نے سینٹنس بنانے کے کچھ وہ سیکھے ہیں ہلکا پھلکا، مثلا این اور آن سے ہم نے سیکھا ہے ابھی تک، یعنی کوئی چیز نزدیک ہو آپ کے سامنے، مثلا ایک قمیص ہو، پیراہن، تو ہم کہیں گے این پیراہن است، یہ قمیص ہے۔ اور مثلا ایک کتاب ہو، وہ آپ سے دور ہو، تو ہم کہیں گے آن کتاب است، وہ کتاب ہے۔ تو ابھی ہم نے تازہ سینٹنس بنانا سیکھا ہے، تو انشاءاللہ یہ ہم آہستہ آہستہ کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ خوب، تو آپ لوگ اگلا پیج کھولے، پیج نمبر 31۔ تو یہاں پہ یہ ہمیں پھر سے جو شروع میں ہم نے سیکھا تھا، یہ ایک اس کی 6 آوازیں، تو یہاں پہ ٹوٹل 4 لیٹرز ہیں جن کی 6 آوازیں ہیں۔ یہاں پہ ہے جیم، چھ، ہا، خا، اوپر سے میں نیچے کی طرف آ رہا ہوں، جیم، چھ، ہا، خا۔ تو ان چاروں کی ہر ایک لیٹر کی 6 آوازیں ہیں، تو ان 4 لیٹرز میں ٹوٹل 6 لگا کے 24۔ تو ہمیں ان سب کے یہ پھر سے ووکیبلری سے یاد کرنی، جیسے ہم نے ابھی تک الف سے لے کے جو یہ کب تک پھا یا تا تک ہم نے یہ سیکھا تھا، اس طرح سے کہاں تک، یہ جہاں تک سیکھا تھا ہم نے، الف با تھا سا، سا تک یہ الف با پھا تھا سا تک ہم نے سیکھا تھا۔ تو اس کے آگے ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے ایک بار ہم پھر سے اسی کو ہی یہ جو ڈبے ہیں ان کو ایک بار ریوائز کرتے، تاکہ جو پرانی جو چیزیں ہم نے سیکھی تھی وہ انشاءاللہ پھر سے آ جائے ذہن میں۔ خوب، پیج نمبر 31۔ جا، جے، جی، جو، چھا، چھے، چھی، چھو، چھو، ہا، ہے، ہی، ہو، خا، خے، خی، خو۔ خوب، الحمدللہ یہ جو پیج ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ اب یہ جو چیزیں ہیں جیم سے لے کے خا تک، تو ان سب کے ہم نئے جو ورڈز اور ووکیبلریز ہے فارسی زبان میں انشاءاللہ ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ لوگ اگلا پیج کھولے، پیج نمبر 32۔ تو یہاں پہ ہم جیم کے جو 6 آوازیں بنتی ہے اس کے متعلق ہم یہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ خوب، تو جیم کی جو 6 آوازیں پھر سے ایک بار ریپیٹ کرتے ہیں۔ جا، یہ اس طرح سے، پہلے زبر زیر پیش لگا کے، پھر اس طرح سے الف یا اور واو لگا کے۔ خوب، جا، جے، جو، جا، جی، جو۔ خوب، تو سب سے پہلے ہے جا میں سب سے پہلے دیکھیں، سب سے پہلا والا جو فوٹو ہے وہ ہے جنگل کا۔ تو فارسی میں جنگل کو کیا کہتے ہیں؟ جنگل کو جنگل ہی کہتے ہیں فارسی میں۔ خوب، تو یہ آسان ہوا ہمارے لیے۔ دوسرا جو فوٹو ہے وہ ہے، یہاں پہ دیکھیں مثلا کچھ پیٹیاں ہیں، کچھ ڈبے ہیں،
یا کچھ پلاسٹک کی پیٹیاں ہیں. تو بہرحال اسی طرح سے چاہے مثلا وہ کاغذ کی پیٹی ہو یا کسی لکڑی سے بنی ہوئی کوئی پیٹی ہو یا مثلا کسی پلاسٹک سے بنی ہوئی پیٹی ہو، تو فارسی میں ان سب کے لیے ایک ہی ورڈ استعمال ہوتا ہے. وہ لوگ کہتے ہیں ڈبے، کہتے ہیں عموماً ڈبے. تو ڈبے کو یہ لوگ فارسی میں کہتے ہیں جا سے، جعبے، جعبے کہتے ہیں یہ لوگ، جعبے. جعبے یعنی ڈبے، چاہے پیٹی کا ڈبہ ہو، پلاسٹک کا ڈبہ ہو یا لکڑی کا ڈبہ ہو، اس کو کہیں گے جعبے. جعبے ہم لکھیں گے جیم عین بے ہے، جعبے. جعبے یعنی ڈبے. خوب، تو اگر کسی کو وارہ ہو تو کہیں پہ لکھ کے انشاءاللہ بعد میں یاد کیجیے گا، ورنہ مسئلہ نہیں. کتاب اول ہے بک 1 کورس 2 میں، تو اس میں یہ سب آ جائے گا دوبارہ ابھی سے کوئی، لیکن پھر بھی پریکٹس کرے تو بہت اچھا ہے. اس کے بعد دوسرا جو لیفٹ سائڈ میں جیم الف جا، جا سے دو چیزیں. سب سے پہلے یہاں پہ دیکھیں کیا ہے، یہاں پہ فوٹو میں آپ لوگوں کو دکھ رہا ہوگا واضح سے. اردو میں ہم کہتے ہیں جا نماز، اردو میں کہتے ہیں کہ نہیں معلوم. فارسی میں کہیں گے اس کو جائے نماز، جا نماز، جائے نماز. جا کہتے ہیں جگہ کو، نماز یعنی نماز کو، جائے نماز یعنی نماز کی جگہ. تو عموماً مثلا اس کو ہم کہتے ہیں جائے نماز. مثلا جس میں ایک تسبیح ہو، ایک مہر ہو. مہر یعنی یہ جو مثلا اردو میں ہم کیا نہیں معلوم کیا کہتے ہیں، ٹکا کہتے ہیں، مٹی کا ٹکا یا جو بھی ہو، تو فارسی میں اس کو مہر کہا جاتا ہے. تو اور یہ مثلا اس کے بعد یہ جو کارپیٹ ٹائپ کی ہے، تو ان سب کو ملا کے اوورال اس سیٹ کو کیا کہتے ہیں فارسی میں جا نماز کہتے ہیں. خوب، تو لیکن ان سب کا الگ الگ بھی نام ہے. مثلا اس کو کہیں گے ہم مہر کہیں گے، تسبیح کو تسبیح کہیں گے، وہ الگ بات ہے، لیکن پورا سیٹ ملا کے جا نماز کہیں گے. اس کو کیا کہیں گے؟ جائے نماز. خوب، اس کے بعد اگلا فوٹو ہے. یہاں پہ دیکھیں ایک جاڑو بھی ہے، جاڑو، اور دوسرا ایک ویکیوم کلینر بھی ہے. ان دونوں کا کام کیا؟ ان دونوں کا کام ہے مثلا صفائی کرنے کے لیے. تو فارسی میں ان دونوں کو ایک ہی ورڈ سے پکارا جاتا ہے. ہم مثلا اردو یا انگلش میں تو ہم الگ الگ کر کے پکاریں گے، ایک کو جاڑو کہیں گے، دوسرے کو مثلا ویکیوم کلینر، اس طرح سے ہم نام دیں گے. لیکن فارسی میں دونوں کو ایک ہی نام دیں گے، کیونکہ دونوں ایک ہی کام کرتے ہیں. وہ کون سا کام ہے؟ صفائی کا کام. تو فارسی میں ان کو کہا جاتا ہے جارو، جارو، رے واو رو. فارسی میں پڑھتے ہم، اردو میں پڑھتے ہم یہ جاڑو کو جاڑو پڑھتے، ڈے واو ڈو، جاڑو. لیکن فارسی میں ویکیوم کلینر اور جاڑو دونوں کو کیا پڑھیں گے؟ جارو. جیم الف جا رے واو رو، جارو، رے سے پڑھیں گے جارو. خوب، تو اوپر ہوا جا نماز اور یہ ہوا جارو. تو ان چاروں کو پھر سے ہم ایک بار ریپیٹ کرتے ہیں. جا سے پہلا والا فوٹو ہے جنگل، دوسرا فوٹو ڈبو کو ہم کہیں گے جا سے جعبے، تیسرا ہے یہ نماز پڑھنے کی جگہ کو ہم کہیں گے جا نماز، اور چوتھا جو فوٹو ہے اس کو ہم کہیں گے جارو. خوب، اس کے بعد نیچے آتے ہیں جا جے جو، جے سے ہم پڑھیں گے جیسے کیا کیا بنتا ہے. یہاں پہ دو فوٹو سے سب سے پہلے یہاں پہ دیکھیں، سب سے پہلے یہاں پہ جو فوٹو ہے وہ ہے ایک جیکٹ کا فوٹو ہے، یعنی ایک جیکٹ جو ہم پہنتے ہیں لباس کے طور پہ. تو انہوں نے اس کا فوٹو دیا گیا ہے، اور یہ اس کی جو آواز نکلے گی کس سے نکلے گی؟ جے سے. تو اس کو ہم پڑھیں گے جلیقے، جے سے، جیم لام یہ قاف ہے، جلیقے. تو یہاں پہ ایک فرق ہے. مثلا ایک ہوتا ہے نا جو اصل میں جو جیکٹ ہوتا ہے، تو اس کو فارسی میں جا سے پڑھا جاتا ہے جاکٹ، جاکٹ کہتے ہیں جیکٹ کو جاکٹ. لیکن اس طرح کا جو کوٹ ہوتا ہے نا، اس کو یہ لوگ کہتے ہیں جلیقے، کہتے ہیں جلیقے. خوب، تو مسئلہ نہیں. اس کے بعد آگے ہم بڑھتے ہیں. اگلا یہاں پہ دیکھیں جو انسان کے جو اندر کے جو پارٹس ہے، حصے ہے، اس کا ایک فوٹو ہے. تو یہاں پہ اشارہ کیا گیا ہے، آپ دیکھیں کونے میں، لیفٹ سائڈ کے کونے میں ایک تیر ہے، یہاں پہ تھوڑا کم ہے لال کلر کا. تو یہ لوگ اصل میں کس کی طرف اشارہ کریں؟ یہاں پہ جگر کی طرف. تو جگر کو فارسی میں کیا ہم کیسے پڑھیں گے؟ جے سے پڑھیں گے، جے سے پڑھیں گے جگر، جگر. تو اردو میں ہم کہیں گے جگر، لیکن ہم فارسی میں پڑھیں گے جگر. اگر آپ کسی فارس والے ایک شخص کے پاس جائے اور اس کو جگر کہو تو اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا. آپ کو کیا کہنا پڑے گا؟ آپ کو کہنا پڑے گا جگر. تو ہم پڑھیں گے جگر اس کو. خوب، اس کے بعد اگلا جو فوٹو ہے وہ دیکھیں جی سے، جا جی جو، جی سے سب سے پہلے یہاں پہ کیا ہے؟ ایک شارٹ ہے، اس کا یہاں پہ کیا ہے؟ چندہ، یا جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں جیب کہتے. تو جیب کو یا پاکٹ، تو پاکٹ کو ہم فارسی میں کیا کہیں گے؟ جیب. اردو میں ہم عموماً جیب پڑھتے ہیں،
مثلا میری جیب چوری ہو گئی یا مثلا میری جیب خالی ہے، لیکن جیب کو ہم اردو میں کیا پڑھیں گے؟ جیب، جیم یہ بے، جی سے جا جی، جیب ہم پڑھیں گے جیب، جیب کو کیا پڑھیں گے؟ جیب۔ اور اس کے بعد یہاں پہ یہ ایک کیڑا ہے، یہ ایک انسیکٹ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، تو اس کو ہم پڑھیں گے جیر جیرک۔ کیا پڑھیں گے؟ جیر جیرک پڑھیں گے۔ یہ ایک مثلا کوکروچ ٹائپ کا ایک انسیکٹ ہے، تو اس کو ہم کہیں گے جیر جیرک۔ الحمدللہ، تو پھر سے ہم نے ایک نئی 4 چیزیں سیکھی۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھا جلیقے، اس کے بعد ہم نے پڑھا جگر کو کہتے ہیں جگر، اس کے بعد جیب کو کہتے ہیں جیپ، اور اس کے بعد یہ جو کیڑا ہے کوکروچ کی طرح، اس کو کہتے ہیں جیر جیرک۔ خوب، اس کے بعد اگلا فوٹو دیکھیں، جا جے جو سے یہاں پہ دیکھیں ایک فوٹو، اس میں فوٹو میں کیا ہے؟ جمعہ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ جمعہ کو فارسی میں ہم کیا پڑھیں گے؟ جا جے جو سے پڑھیں گے جمعے، ہم پڑھیں گے جمعے۔ عموماً ہم لوگ اردو میں اور عربی زبان میں الف لگاتے ہیں آخر میں، جمعہ مثلا جمعہ، اصل میں جو ہم پڑھتے ہیں جمعہ صحیح نہیں ہے، تلفظ سے جمعہ، کیونکہ عین آتا ہے، جیم میم عین، تو جمعہ پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح سے ہم باقی اس میں بھی اردو ہو چاہے عربی زبان ہو، عربی زبان جس میں قرآن ہے ہماری، تو اس میں ہم آخر میں الف لگاتے ہیں جب ہے آ جائے۔ تو قرآن میں جس کو قرآن کے رولز پتہ ہو تو وہ لوگ واضح کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ مثلا ناموں میں دیکھیں، جیسے کہ یہاں پہ جمعے ہے، ہم اردو میں اور عربی میں جمعہ پڑھیں گے، جمعہ عین ہے اس طرح سے، یا الف لگا کے جمعہ، یہ اس آواز سے پڑھیں گے کر کے۔ لیکن فارس والے کیا پڑھیں گے؟ جمعے، وہ لوگ اے لگا کے پڑھتے ہیں۔ مثلا جیسے کہ ایک کسی کا نام، مثلا یہ روبینہ ایک لڑکی کا نام مثلا، تو روبینہ ہم پڑھیں گے، عربی میں بھی روبینہ پڑھیں گے، اردو میں بھی روبینہ پڑھیں گے۔ لیکن جب ہم کسی فارس والے کو دکھائیں گے تو وہ اس کو کیا پڑھے گا؟ اس کو روبینہ نہیں پڑھے گا، بلکہ پڑھے گا روبینے، وہ لوگ اے لگا کے پڑھتے اس طرح سے، روبینے۔ مثلا اوپر دیکھیں، انہوں نے جو ایک ہفتے میں جو نام ہوتے ہیں نا، مثلا ہم انگلش میں سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے اس طرح سے لیتے، تو فارسی میں مختلف ہے، فارسی میں اس طرح سے پڑھا جاتا ہے۔ اسی فوٹو میں ہی دیکھیں آخر میں جمعے لکھا ہوا ہے، اوپر سے دیکھیں سب سے پہلے جمعے کے بعد اوپر سب سے پہلے دیکھیں شنبے یعنی سیٹرڈے، یک شنبے ہوا سنڈے، دوشنبے یعنی منڈے، سے شنبے یعنی منڈے کے بعد ٹیوزڈے، چہار شنبے یعنی ویڈنسڈے، پانچ شنبے یعنی تھرسڈے، جمعے یعنی فرائیڈے۔ تو یہ ان کا ایک ہفتے میں جو نام آتے ہیں وہ انہوں نے لکھا ہے۔ کسی کو یاد ہوتا ہے تو یاد کرے، مثلا 1 2 سے 4 5 لگانا ہے، یعنی 1 2 3 4 5، تو ساتھ میں شنبے بڑھانا ہے۔ تو ہم عموماً اردو والے اور عرب والے اس کو شنبہ پڑھیں گے، لیکن ایرانی کیا پڑھیں گے؟ شنبے۔ تو اس میں تھوڑا فرق ہے، جیسے کہ اوپر ہم نے پڑھا تھا نا جعبے، تو اردو والا کوئی ہوتا تو وہ پڑھتا ہے جعبہ، لیکن یہ ایرانی پڑھیں گے جعبے۔ تو یہ ان کا اپنا سٹائل ہے۔ خوب، تو یہ ہوا ایک ہوا یہ جمعے، عین ہے جمعے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد جو اگلا فوٹو ہے وہ کس کا ہے؟ ایک پرندے کا ہے، جس کے بارے میں ہم عموماً جانتے بھی ہے۔ تو یہ کون سا پرندہ ہے؟ یہ ہے الو ہے۔ تو الو کو فارسی میں ہم کیا پڑھیں گے؟ جو سے پڑھیں گے، جو سے ہم پڑھیں گے جوقد، جیم غین دال، جوقد پڑھتے ہیں۔ الو کو کیا کہتے ہیں؟ جوقد، جیم غین دال، جوقد۔ خوب، تو یہ تھوڑا سخت ہے یاد کرنے کے لیے، مسئلہ نہیں، آپ کوشش کریں، بک ون میں بھی پھر سے ہم دوبارہ ریپیٹ کریں گے، ہم کہیں گے اس کو جوقد۔ خوب، اس کے بعد اگلا فوٹو دیکھیں، جو سے یہاں پہ دیکھیں کیا ہے؟ ایک چوزا ہے، مرغی کا ایک چھوٹا بچہ جس کو ہم چوزا کہتے ہیں۔ تو چوزے کو فارسی میں کیا کہا ہے؟ جو سے پڑھتے ہیں، جوجے، جیم واو جیم ہے، جوجے۔ پھر سے وہیں لاسٹ میں ہے آیا ہے، اس لیے وہ لوگ جوجے اس طرح سے پڑھیں گے، جیسے کہ جمعے، جعبے اس طرح سے، تو یہ بھی پڑھیں گے جوجے۔ ایک اردو والا زبان والا ہوتا ہے، عربی والا ہوتا ہے، تو اس کو کیا پڑھتا ہے؟ جوجا پڑھتا ہے، لیکن فارس والے کیا پڑھیں گے؟ جوجے۔ تو ابھی جیسا کہ ہم فارسی سیکھ رہے تو ہمیں بھی کیا پڑھنا پڑے گا؟ جوجے یعنی یہ چھوٹا سا چوزا۔ خوب، اس کے بعد اگلا فوٹو ہے سوکس کا۔ تو سوکس کو فارسی میں کیا پڑھتے ہیں؟ جراب۔ خوب، تو الحمدللہ اس پیج میں ہم نے
بہت ساری چیزیں سیکھی. ایک بار پھر سے ریپیٹ کرتے اوپر سے. تو میں 1-2 سیکنڈ کا بریک لیتا ہوں, تو کوشش کریں اس میں نام بتانے کی اگر کسی کو یاد ہو تو. سب سے پہلا ہے جنگل. جنگل کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ جنگل. اس کی بات ہے ڈبے, چاہے لکڑی کا ہو, پلاسٹک کا ہو, کسی بھی چیز کا ہو. ڈبوں کو ہم کیا کہیں گے فارسی میں؟ جعبے. اس کے بعد نماز پڑھنے کی جگہ, اس کو ہم فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ جانماز. جانماز, جیم الف جا نون میم الف زے, نماز, جانماز. اس کے بعد اگلا فوٹو ہے ویکیوم کلینر اور جھاڑو. ان کو ہم ملا کے فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ جارو, رے و رو. اس کے بعد اگلا فوٹو جیسے, یہ ایک جیکٹ ٹائپ کا ہے, ایک کوٹ, جس کو ہم فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ جلیقے. اس کے بعد ہے اگلا فوٹو ہے جگر. جگر کو ہم فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ جگر. اس کے بعد ہے یہ پاکٹ. پاکٹ کو ہم فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ جیب. اس کے بعد یہ کیڑا, اس کیڑے کو ہم کیا پڑھیں گے؟ جیراک. اس کے بعد ہے جمعہ, فرائیڈے, جمعہ. جمعے کو ہم فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ جمعے. اس کے بعد ہے الو. الو کو ہم فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ جغد. اس کے بعد ہے چوزا. چوزا, مرغی کا بچہ. چوزے کو ہم فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ جوجے. اس کے بعد ہے سوکس. سوکس کو ہم فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ جراب. تو الحمدللہ اس کے ساتھ یہ پیش بھی مکمل ہو چکا ہے. انشاءاللہ اگلے اس میں ریکارڈنگ میں انشاءاللہ آگے کنٹینیو کرتے. تو اسی کے ساتھ اختتام ہے آج کا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.